السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خداوند تبارک و تعالی کا شکر ہے، اس ماہ مبارک، ماہ نور اور ماہ قرآن میں آپ سروران گرامی اور محترمین و مکرمین کی خدمت میں دوبارہ موقع ملا ہے۔ یہ نورانی اور مقدس محفل ماہ مبارک رمضان میں افضل العبادات میں شمار ہے اور انشاءاللہ شمار ہو۔ اس سے پہلے کہ موضوع کے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، مناسب ہے کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے مختصر معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں، صرف اس لیے کہ ایک بہت ہی غنیمت فرصت ہمارے مانگے بغیر، طلب کیے بغیر ذات اقدس اللہ کی طرف سے ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ بعض اوقات انسان نعمت کا احساس نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے اور قدردانی نہیں کر سکتا، اور فرصتوں سے برموقع اور برمحل فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور دوسری طرف سے فرصتوں کا قانون بھی عجیب ہے کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور بادلوں کی طرح آ کر گزر جاتی ہیں، انتظار نہیں کرتی، بار بار کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتی، بار بار لوٹ کر اور پلٹ کر نہیں آتی۔ زندگی میں جب ایک مرتبہ یا چند مرتبہ فرصت انسان کو اگر نصیب ہو جائے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اسے گلے لگا لینا چاہیے، اسے آغوش میں لے لینا چاہیے اور اس کی آغوش میں چلے جانا چاہیے۔ خود فرصت اور توفیق کیا چیز ہے، یہ تشریح طلب مطلب ہے۔ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک عظیم فرصت ہے ان فرصتوں میں سے جو خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو عنایت فرمائی ہے۔ ایک کم چیز نہیں ہے کہ ہماری زندگی کو ایک سال گزرا اور پھر ہم اس ماہ مبارک نورانی میں داخل ہوئے۔ ماہ مبارک کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، آپ مستحضر ہیں، آپ کے ذہن میں وہ قرآن کی تعبیر موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن نے ماہ مبارک کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، اور روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب ہے۔ ربیع القلوب دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔
جس طرح زمین پر بہار آتی ہے اس طرح دل پر بھی بہار آتی ہے. موسم بہار، فصل بہار صرف شب و روز کے تبدیلی کا وقت نہیں، کام نہیں ہے یا نام نہیں ہے، بلکہ موسم بہار نے آپ نے احساس کیا ہے کہ زمین کی ایک خاص حالت پیدا ہو جاتی ہے. سخت زمین، سنگلاخ زمین، صحرائی زمین، ریگستانی زمین، چٹیل زمین، بی آب و گیاہ زمین ناگہان نرم ہو جاتی ہے، یکدم نرم ہو جاتی ہے. ایک نظام الہی کے طور پر کوئی اس میں حل نہیں چلاتا. مرے ہوئے بیج اس کے اندر زندہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا زمین کے اندر گھاس نکلتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر اس کے بیج زمین کے اندر مٹی کے اندر مل جاتے ہیں. سال بھر یہ بیج اسی مٹی کے اندر رہتے ہیں. موسم گرما گزر جاتا ہے، موسم خزاں آتا ہے، موسم سرما آتا ہے. ان تین موسموں میں وہ بیج زمین کے اندر مرے ہوئے مردہ حالت میں باقی ہوتے ہیں. لیکن بہار کا موسم آغاز ہوتے ہی وہ مرا ہوا بیج اس مردہ زمین کے اندر ہرا ہو جاتا ہے. زمین حکم الہی سے نرم ہو جاتی ہے. زمین میں اس بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس بیج کو اگانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، بیج میں سبز ہونے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور امر الہی سے وہ سبز ہو کر زمین کے باہر نکلتا ہے. اور پھر اس پر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں. دیکھنے میں منظر کتنا حسین ہے، کھانے میں مزہ کتنا اس کا لذیذ ہے، سونگھنے میں پھول کتنا اس کا خوشبودار ہے. یہ سب موسم بہار کے طفیل وہی مرے ہوئے بیج اور مری ہوئی زمین سے یہ شاہکار اور یہ کرشمہ، یہ خلقت انسان کو نظر آتا ہے. روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان دلوں کی بہار ہے، قرآن کی بہار ہے. یعنی دل، انسان کا قلب، نہ یہ دل جو سینے میں ہے یعنی پسلیوں والے سینے میں ہے، بدن کے سینے میں ہے، بلکہ وہ دل جو روح کا ہے، وہ جو انسان کا دل ہے. روح بھی اس پر مختلف موسم گزرتے ہیں. موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، فصل سرما ہے اور فصل گرما ہے. زمین کو آپ نے دیکھا کہ فصل سرما، موسم سرما میں جب ہو، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پانی منجمد ہو جاتے ہیں، آسمان سے برف پڑتی ہے، نرم چیزیں منجمد ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں. انسانی دل بھی بعض اوقات ایک ایسا موسم ہے، ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جس میں دل منجمد ہو جاتا ہے، برف کی طرح منجمد ہو جاتا ہے. یاد خدا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، نرم نہیں ہے. کبھی خزاں کی طرح بالکل خشک ہو جاتا ہے دل، مرجھا جاتا ہے دل، پجمردہ ہو جاتا ہے دل، ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا یہ دل. خدا نے اس دل کو نرم کرنے کے لیے، اس کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، یہ کھیتی انسان کی جو عرش خدا ہے، قلب المومن عرش الرحمن، اس کے لیے ایک موسم قرار دیا ہے بنام ماہ مبارک رمضان. خود ہی خود دل نرم ہو جاتا ہے. کل کا بھی دن آپ پر گزرا ہے، آج کا بھی دن آپ پر گزرا ہے. کل کے دن کی حالت اور آج کے دن کی حالت مختلف ہے. وہی طلوع و غروب ہے، وہی شب و روز ہے، لیکن آج ایک احساس جدید ہے، آج ایک آمادگی جدید ہے، ایک تیاری اور ہے. آج دل کچھ لینے کے لیے تیار ہے، کچھ مانگ رہا ہے. کیا چیز چاہیے اس کو؟ ہدایت. اس کا رجحان اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اس کا تمایل خدا کی طرف پیدا ہو گیا ہے، سمت خدا، جہت خدا کی طرف متوجہ ہے، وہ آمادہ ہے. اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو
نزول قرآن کے لیے مخصوص قرار دیا ہے. نزول قرآن ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ تصور آتا ہے یا ابھرتا ہے. انشاءاللہ کسی فرصت میں یہ گفتگو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوگی.